قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان ملی اور صاحب قرآن مل گیا. اب ضرورت نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سی قومیں آئیں، قانون بدلتے رہے، لیکن کمال کی بات ہے سنت کی جو بات ہے کہ سنت میں اللہ فرماتا ہے سنت واحد ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ تو یہ حکم پہلے کسی نبی کی قوم کو دیا گیا، پڑھ کے دیکھیں پورے کا پورا قرآن، واحد اس آیت میں جو آرڈر بھی دیا ہے اور سنت الہیہ بھی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی مل کے اکٹھے ہو کے یصلون اکٹھے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. تو سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہمارا درود پڑھنا اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ تو ہو گیا حکم. پیچھے اللہ نے خبر دیا کہ یہ میری سنت بھی ہے، سنت کو پہلے ذکر کیا. جب بھی کوئی خطیب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھے تو مدہوش ہو جائیں، نبی کی ذات پر درود و سلام کے نغمے ادا شروع کر دیا کریں. من میں یاد رکھیں. میں اپنا موضوع پھر آگے شروع کریں گے تو آپ کی محبت دیکھتے ہیں، تھوڑی سی اس طرف چلتے ہیں. اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ میں ایک ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا اچھا میری تائید کیجیے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ ایسے ہی ہے ہاں فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ تو سارے بندوں نے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کر دیا. کس نے انکار کیا؟ الا ابلیس وہ جو شیطان تھا وہ انکار کر گیا، ابا ہٹرم ہو گیا، واستکبر تکبر میں آ گیا. اچھا اللہ نے حکم کس کو دیا؟ فرشتوں کو. کیا آرڈر دیا؟ آدم کو سجدہ کرو. ہمارے ابا جان وہ ہمارے ابا جان بھی ہیں، ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں اور ہم جنت کے وارث ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. مت دیکھیں میرا گھر میرے بچوں کو ملے گا، وہ میری میراث ہے، میری وراثت ہے. میرے بعد وہ ان میں تقسیم ہوگا، شریعت اصولوں کے مطابق تقسیم ہو جائے گا، ان کو ملے گا. اور ہمارے ابا کا گھر کون سا تھا؟ وہ جنت تھا. ہمارے ابا کا گھر جناب آدم علیہ السلام کا گھر جنت تھا. ہم ہیں جنت کے وارث، لیکن وارثوں کو چاہیے نا کہ ابا جان کی بات کو مانے تو پھر وراثت صحیح تقسیم ہوتی ہے، ورنہ وراثت میں جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے، نوٹس لکھ دیے جاتے ہیں یہ نالائق بیٹا ہے، یہ بے ادب بیٹا ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتا. آج بھی ہماری خبروں میں ایسے ملتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نا ہم بھی پھر اس حکم کو لے کر جو ہمارے تک پہنچا ہے اس پہ دل و جان سے عمل کریں. اللہ نے صرف فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آج میں نے آدم بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، میرا یہ شاہکار ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آدم کی عزت افزائی کرواؤں. مالک کیا مقام دینا چاہتا ہے؟ پورے فرشتوں کو نوری مخلوق کو آرڈر ہو گیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. مالک سب نے سجدہ کر لیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. یہ آرڈر صرف فرشتوں کو ہوا، لیکن اللہ اس حکم سے مستثنا ہے. اللہ اس حکم سے اس چیز کو اور کام کر دے، بند کر دے، سادہ کر دے. اللہ اس حکم سے مستثنا، کیونکہ ساری قومیں، ساری کائنات، ساری مخلوقات سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کسی کے لیے سجدہ یہ سوچنا بھی شرک کے دائرے میں آ جائے گا. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں یہ میرے آدم کی عزت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے. میری گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے ٹھیک آگے چلتے ہیں. میں اور اس کو آسان اردو میں لے آتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں میں اپنے آدم کی عزت افزائی چاہتا ہوں، سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر دیا. اللہ نے سجدہ، اللہ اس سے پاک ہے. اچھا سورہ احزاب کی آیت کریمہ جو ہے 33 نمبر سورہ ہے. اللہ نے فرمایا ہر بچے کو آیت کریمہ آتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے پہلے کون ہے؟ اللہ. پہلے کون ہے؟ اللہ. اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون. یہ مضارع ہے، ہم نحوی بحث میں نہیں پڑھیں گے. مضارع اچھا مضارع میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ مضارع کا مطلب ہے کہ اس میں دو زمانے کٹھے چلتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل، موجودہ بھی آنے والا بھی، آج کا وقت ہونا بھی آنے والا بھی. جو وقت چل رہا ہے وہ بھی اور جو آنے والا ہے وہ بھی. ماضی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ اور اس کا فرشتے اکٹھے ہو کے
جب آدم کی باری آئی تو اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں تم نے سجدہ کرنا ہے، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ چاہتا تھا کہ فرشتوں اب میں اپنے حبیب کی عزت افزائی چاہتا ہوں، اچھا تم نے یہ کام نہیں کرنا، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے اکٹھے ہو کے اپنے حبیب پہ درود پڑھتے ہیں تاکہ آنے والی قیامت تک کی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ آدم کا مقام اور ہوا کرتا ہے، حبیب کا مقام اور ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مہدی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ رسالت۔ اللہ سب کو سبحان میری اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے، مجھے یہ بتاتے رہے بس میری بات، میں کوئی امام صاحب نہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں یار آپ کی طرح یہ دیہڑی بات بندہ ہوں، دیہڑی لے جاتا ہوں کہ ہم چلاتا ہوں، یہ قاری صاحب کی محبت ہے، اور بھائی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آئے یہاں پہ مل کے بیٹھ کے ہم اپنے رب کی اور اپنے رب کے محبوب کی باتیں کریں گے۔ میں کہا یار محبوب کی باتیں وہ تو ہم سب ہماری ہر سانس میں بچی ہوئی ہیں۔ اچھا اتنی بات کی سمجھ ہم کو آئی کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا آرڈر ہوا، اللہ اس میں یہ سوچنا بھی محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں، اب فرشتوں تم بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ اچھا اس میں ایک اور لطیف سی بات ہے، تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد اس کے بعد سجدہ بند ہو گیا۔ اب دیکھیں جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، فرشتوں نے سجدہ بند کر دیا، اس کے بعد سجدہ نہیں ہوا، اب قیامت تک آدم کو سجدہ نہیں ہے، سجدے کا آرڈر ایک مرتبہ ہوا، اس پہ عمل ہو گیا، لیکن قربان جائیں جب میرے محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لوگوں قیامت تک کی انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ رہا، ان کو سجدہ کروایا اپنی جگہ پہ رہا، لیکن جب میرے محبوب کی باری آتی ہے جب تک میں اللہ ہوں، جب تک میں رہوں گا، اس وقت تک میرے محبوب پر درود و سلام بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار قیامت کے دن جب نہ میں ہوں گا، نہ قاری صاحب ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، کوئی بھی تو نہیں ہوگا، اس وقت بھی محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کون پڑھنے والا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ختم ہو گئی، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی کون رہ جائے گا؟ اللہ کی ذات۔ کون رہ جائے گا؟ اللہ کی ذات۔ یہی تو کرائٹیریا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ میری بات ریپیٹ ہو رہی ہے، میرے گانوں میں ریپیٹ، سادہ باتیں کرتے ہیں یار ہم جبکی کی باتیں، تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، ہر چیز ختم ہو گئی، سارے ختم ہو گئے، جو نوری محفل سجانے والے وہ بھی ایک دفعہ سو گئے، جو نہ سجا سکے وہ بھی سو گئے، روڑے جو شور مچانے والے وہ بھی سو گئے، سب سو کے قبروں میں چلے گئے، ختم ہو گیا۔ تو کیا میرے حبیب کا ذکر ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے کرائٹیریا پہلے تم کو دیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آدم کے سجدے کی بات آئی تو فرشتوں کو آرڈر ہوا، لیکن جب محبوب کی بات آئی تو میں خود اللہ کے کہتا ہوں، یہ آرڈر جاری کرتا ہوں، خبر دیتا ہوں، انہا کے بعد والا جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، یہاں جملہ اسمیہ خبریہ کہا گیا ہے، تو یہ اسمیہ خبریہ اس کو ماضی کے ساتھ، حال کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ چلتا ہے، اپنا آپ منواتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ مالک، سب سے پہلے اپنے آپ کو کیوں رکھا؟ اللہ جانتا ہے، وہ خالق ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر چیز کو میں نے ختم بھی کرنا ہے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے تاکہ دنیا میں 1400 سال بعد کوئی لوگ جھگڑا کریں گے کہ تم یوں کرتے ہو، تم ایسے پڑھتے ہو، کبھی بعد میں پڑھتے ہو، کبھی پہلے پڑھتے ہو۔ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، کسی کو تنقید نہیں کر رہا، لیکن اپنا اندر تو صاف کرنے کا حق مجھے بھی ہے، بچے کو بھی ہے، جوان کو بھی ہے، بوڑھے کو بھی ہے کہ اپنا آپ تو صاف کرے نا، اپنے آپ کو تو سمجھائے نا۔ تو اللہ نے پہلے ہی کرائٹیریا دے دیا کہ 1400 سال کے بعد لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے۔ چلو میں ان کو قیامت تک آگے لے جاتا ہوں، جب قیامت برپا ہوگی ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم نے سب کچھ بند کروا دیا، اوپر والے بھی بند ہوئے، ہمارے تو اندر والے بھی بند ہوئے، فیصلہ بعد میں بڑا کچھ بند ہو گیا۔ اللہ اپنے محبوب کی عزت افزائی بیان فرما رہا ہے، اور دنیا والوں تم بھی ختم ہو جاؤ گے، فرشتوں تم بھی ختم ہو جاؤ گے، لیکن سنو میرے محبوب کی عزت وہ عزت ہے، مقام وہ مقام ہے، جب ہر چیز ختم ہو جائے گی میں اللہ تو ہوں گا نا، تو مالک
کہ میں اللہ اور فرشتے مل کے درود پڑھتے ہیں، فرشتے ختم ہو جائیں گے، میں اللہ اس وقت بھی پڑھ رہا ہوں۔ سبحان پتہ چلا یہ درود ایسی چیز ہے، سلام ایسی چیز ہے جو اللہ کی سنت ہے، یہ کسی بندے کی سنت نہیں ہے۔ تو بھئی جو اللہ کی سنت ہو تو ہمیں اس سے کسی سے لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے اعتراض کرے یا نہ کرے، بھئی آنکھیں بند کر کے کہہ دو، پوچھنے کہاں لکھا ہے، اسے کہے کہ یہاں لکھا ہے، کوئی کہے کہ یہاں پہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رگے دل سے بھی قریب ہے، جو اللہ کو رگے دل سے بھی قریب جانے تو اپنے محبوب کو دور نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ان سے زیادہ قریب ہے، قربتیں دونوں رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ قربتیں قیامت کے دن بھی اکٹھی ہوں گی، تم سارے ختم ہو جاؤ گے، میں ہوں گا، میرا محبوب ہوگا، درود و سلام کے جلوے ہوں گے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے اچھا اس میں ایک اور لطیف سا اشارہ بھی ہے، میں کبھی موضوع کی طرف نہیں آتے، آج میرا دل کرتا ہے کہ اب یہی پڑھیں۔ ایک اور اشارہ بھی ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود، فرشتے آپ پر درود، اور آرڈر ہو گیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا رسول اللہ اس درود میں ہمارا بھی، اس لنگر میں کوئی ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ میرے کریمہ کا یوں ہی خاموش ہوئے نا، فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور 34 نمبر آئے کریمہ آپ نے پڑھی آگے، آپ فرماتے ہیں کہ اے حبیب انہیں یہ اعلان فرما دیجئے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم، قابل ایک اور بات ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے پہلے کہا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ، یہاں صیغہ بدل گیا ہے یار، وہاں پہ تھا یصلون، یہاں پہ ہے یصلی، یہ واحد کا صیغہ، یصلون جمع کا، یصلی جب آئے تو ایک بندے کی بات ہوتی ہے، یصلون آئے تو زیادہ کی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں صیغہ بدلا آگے واو عطفہ آ گئی، عطفہ کہتے ہیں فاصلہ دے دیا، اللہ کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تم پر، اے بندہ مومن جمع کا صیغہ، سارے مومنین پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ اچھا میں صرف اشارہ دیتا ہوں، اللہ کا درود بھیجنے سے مراد جو ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کمال ہو گیا، اور نبی کا توفیلی مانگے جو رحمت اللہ نبی پہ نازل فرما رہا تھا، نبی کا توفیلی بنے، اللہ نے مفت میں وہ رحمت ہم پر نازل فرما دی ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کے ہم پر بڑا احسان ہے۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی لنگر، ہمارے لیے بھی اس سے کوئی حصہ، جبرائیل فوراً آئے کریم علیہ کا نازل ہوتے ہیں۔ آگے سنیے، اللہ فرمایا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیرے سے، گمراہی سے، تاریکی سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ جو نور میں آ جائیں پھر وہ نورانی لائٹیں لگایا کرتے ہیں، کوئی گھر پہ لگاتا ہے، کوئی چگھیوں میں لگاتا ہے۔ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں وہ جن پر اللہ کی بھی رحمت ہوتی ہے، اس کے فرشتوں کو بھی رحمت ہوا کرتی ہے۔ طریقی میں جن پر نہ رحمت ہوئی، نہ درود ہوا، نہ فرشتوں کو کوئی دعا ہوئی، ان کے گھر بھی قریب ہوتے ہیں، ان کے دل بھی قریب ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ بڑا لطیف اشارہ ہے۔ تو اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے، یہ بھی کہ اچھا ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن یہاں پہ فرمایا والذی یصلی، وہ بھیجتا ہے اکیلا۔ اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اللہ فرشتوں کے بغیر بھی بھیج سکتا تھا۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ ان اللہ یصلی، بے شک اللہ بھیجتا ہے، اللہ کہہ سکتا تھا، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس کا آرڈر ہے۔ ہم نہیں مانتے یہ ہمارے ظرف کا قصور ہے، اس کے آرڈر بہت ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں درود کے حوالے سے تھوڑی سی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ذہنوں میں وہ لغزشیں ہیں خلط مند ہو گئے، وہ صاف ہو جائیں۔ تو یہ کیا وجہ، اللہ فرشتوں کے بغیر، وہ خالق ہے یار، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے، کل فیکون اس کے گرفت میں ہے، اس کے
ہاتھوں میں ہے. جب چاہے ہماری سانسوں کی مالا ہم سے جدا کر سکتا ہے. جب چاہے ہمیں مرتا بندہ میں نے دیکھے بڑے سے جان نکل رہی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا. 10 سال اور گزر جاتے ہیں. یہ وہ خالق کے کام ہے نا. وہ چاہے تو فرشتوں کی بغیر بھی بھیج سکتا تھا. تو میرے کریم رب کی طرف سے اشارہ ہوا, او میرے بندو تمہیں سمجھ نہیں آئی, سنو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اور فرشتے اکٹھے بیٹھ کے اپنے نبی پر اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں, رحمت کی دعائیں نازل فرماتے ہیں, میں رحمت نازل فرماتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اللہ یہ کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہوں, اپنے محبوب کے مقام کو اونچا کرنا چاہتا ہوں. لیکن فرشتوں جب میں نے تمہیں شامل کیا, مومنین جب میں نے تم کو حکم دیا, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی جب میرے نبی پر درود پڑھو, جب میں پڑھوں تو نبی کی عزت میں اضافہ ہوگا, جب تم پڑھو گے تو تمہاری عزتوں میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مدنی کی آمد, لطفات کی آمد, سخنے کی آمد. نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مدنی کی آمد, سخنے کی آمد, لطفات کی آمد, سخنے کی آمد. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آپ کو میری گفتگو میں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے سبق ہے جو اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں, آپ کو سنا. یہی وہ سبق ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں, یاد رکھیں, اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں, اپنے گھر والوں کو یہ سبق پڑھائیں, جاننے والوں کو یہ سبق پڑھائیں. یار یہ اللہ کی سنت ہے, جب بھی آپ کسی سے یہ آئے کریمہ سنیں تو خاموش نہیں رہنا, جو مرضی ہو جائے ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. یہ محبت ہوتی ہے, جسے جتنے اپنے محبوب سے محبت ہو تو وہ گلیوں میں پیکٹ لگا کے پھرتے ہیں, کوئی راتوں کو پیکٹ لگا کے پھرتے ہیں, 6 سمیں رکھی ہوتی ہیں, 10 موبائل جیب میں ہوتے ہیں, اور نبی کے لیے یہ ہم صرف 1.5 سٹانپ کی زبان کو حرکت نہیں دیکھ سکتے. یقین جانیں. اچھا میں آپ کو ایک دو حدیثیں سناتا ہوں درود کی فضیلت کے بارے میں. میرے کریم آقا نے فرمایا, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی, آپ اس کے راوی ہیں, امام نسائی نے, امام احمد بن حنبل نے, آپ کے پاس علماء کرام تشریف فرمائے, حوالوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے پیار کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہوا یہ کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی آپ سے حدیث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن اچانک حضور علیہ السلام آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ تھی. یار جس کے چہرے کو دیکھ کر اماں حلیمہ ٹھر جاتی ہیں, کمال ہو گیا. بچپن ابھی پیدا ہوئے چند دنوں کے, اماں حلیمہ نے دیکھے بڑے بڑے بچے, بڑی بڑی نے دیکھے, اماں حلیمہ کی نظر ایسے ہی, کسی نے کہا کہ یہ غریب سا گھر ہے, یہاں سے تجھے کیا لنگر ملے گا. تو اماں حلیمہ جلدی گئی نا میرے کریم آقا کے گھر میں, تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں میرے کریم آقا تشریف فرما تھے. ایسے وہ چہرے سے کپڑا اٹھایا نا تو اماں حلیمہ ٹھار نہیں گئی. اور یقین جانے جب میرے نبی کا ذکر ہو کسی بندے کا دل نہ ٹھرے, یقین رکھ لو کہ وہ بندہ اندر سے بالکل چلا ہوا ہے. جو بندہ مومن ہوتا ہے, نبی سے محبت رکھتا ہے, اور اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جایا کرتی جب نبی کا نام آتا ہے. میرے نبی تو ویسے ہی بڑے سونے تھے, ویسے ہی بڑے حسین تھے. وہ فرماتے کہ جب آپ مسکرائے جب میرے کریم آقا مسکراتے ہوں گے, چاند بھی پھر اشاروں سے چلتا تھا پنگوڑے میں, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. میرے نبی کی مسکراہٹ میں تو ہر بندہ, ہر ٹرین, ہر پرند, پوری کائنات جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی. 1400 سال کے بعد ہم اپنے نبی کو بھول گئے. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, حدیث کے انبار موجود ہیں, موبائلوں میں آپ کے 128, 600, 800. اب تو میموری بہت بڑھ گئی ہے نا, ہارڈ بڑی اونچی آ گئی ہے نا, 500 GB سے آگے چل گئے. آپ ڈیٹا سنتے ہیں کہ پوری روئے زمین کا ڈاٹا اکٹھا ہو رہا ہے. تو آج کے دور میں بھی ہم نبی کی سیرت سے پیچھے, یہ ہمارے ظرفوں کا قصور ہے. معذرت کے ساتھ ہم بہت پیچھے ہیں. ہماری زندگی کا کوئی ایسا ایک رکھنا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے کسی مغربی بندے کی پیروی کرنی ہو. بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, ابا ہے, اماں ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, سسر ہے, بہو ہے, بہن ہے,
باوجھ ہے، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جسے اپنے شعبے میں، اپنے کام میں اسے نبی کی زندگی سے رہنمائی نہ ملے۔ کمال ہو گیا یار۔ تو جو اگر ہم یہ چھوڑیں گے نا تو پھر وبال تو ہمارے اوپر آئے گا ہی نا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چہرے کو دیکھا نا، آپ کے چہرے پر انتہا کی مسکراہٹ تھی۔ آپ جلدی جلدی ابو طلحہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کے مجھے خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے امتیوں کو، حدیث کے پہلے مخاطب صحابی، اس کے بعد کون ہیں؟ ہم ہیں، قیامت تک امتی ہوں گے، ہمیں بھی یہ خوشخبری ہے۔ میں کہ خوشخبری دیجئے، خوشخبری یہ ہے کہ جو میرا امتی، آپ کا امتی ہم فائل نبی کو بناتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑے گا۔ سے من ہے یہاں پہ، من ضمیر قبول کے لیے آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مفکر پڑھے گا، کوئی محدث پڑھے گا، علامہ صاحب پڑھے گے، مسجد کا امام پڑھے گا، یہ نہیں ہے۔ میں نے بہت سی حدیث مبارکہ درود پاک پہ پڑھی، کسی میں یہ نہیں لکھا کہ جناب رسول پورے کا بندہ ہوگا، کھلنے والے کا بندہ ہوگا، فیروز کا اپنے فیروز کا بندہ ہوگا، لیاقت پور کا بندہ ہوگا، آپ کے نہیں لکھا، مطلقاً فرمایا من جو بھی پڑھے گا، جو بھی پڑھے گا، 1 مرتبہ پڑھا اللہ 10 درود اس پر بھیجے گا۔ اور خوشخبری سنائیے، جو آپ کا امتی 1 مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجے گا۔ اور جس پر اللہ سلامتی بھیج دے، ایم پی اپنا ڈیلی ہو، ایم این اے ڈیلی ہو، وہ کہے جا ٹھگی لگا، آپ کو ناکا لگا، میں ہوں نا، جو مرضی کر لے، اچھے بندے بھی ہیں، ویسے ایک عام مثال دے رہا ہوں، تیرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور تو بندے بھی مار لے گا تجھے چھڑوا لوں گا۔ میرے سامنے بندے ایسے بہت سے ہیں، انہوں نے قتل کیے ہیں، گھروں میں پھر رہے ہیں۔ یار دنیا کا 2 ٹکے کا بندہ بندوں کو چھڑوا لیتا ہے، تو جو نبی پر درود پڑے، کمال نہیں ہو گیا؟ نبی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میں تمہیں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، بس ہم نے عامل اللہ کو بنایا ہے۔ درود ہم ڈائریکٹلی نہیں بھیجتے کہ اے نبی میں تجھ پر بھیجتا ہوں، اے نبی ہم بھیجتے نہیں، ہم اللہ کو عامل بناتے ہیں۔ مالک ہماری ایک کرتوت نہیں، ہمارے یہ چہرے نہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں، ہمارے سینے اس قابل نہیں، ہماری سوچیں اتنی پاک نہیں، ہمارے جسم اتنے پاک نہیں کہ ہم نبی کے معیار پر پورا اتر سکے۔ مالک تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہی درود بھیج دے، اے اللہ تو ہی سلامتی بھیج دے۔ اللہ فوراً فرشتے کو بھیجا، فرشتہ جانا جا کے میرے محبوب کو اعلان کرتے، جو 1 مرتبہ مجھ پر سلام بھیجے گا، تجھ پر سلام بھیجے گا، میں اللہ بدلے میں تو نہیں، تو کچھ نہیں کرے گا، یہ صرف میری بارگاہ میں تیری بات کرے گا۔ میں تیرے منہ کے صدقے، تیرے چہرے کے صدقے، تیرے مخرے کے صدقے، تیری مسکراہٹ کے صدقے ان پر 10 سلامتیاں نازل فرما دوں۔ اچھا آخری بات ختم کر کے ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ قبلہ قاری صاحب کہ کوئی مفکر بھیجے تو اس پر سلامتی ہوگی۔ اچھا ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جو رات کو 3 دفعہ پڑھے یا رات کو 30 دفعہ پڑھ لیا یا 200 دفعہ پڑھ لیا، وہ جتنا لمحے وہ گزرے ہیں فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کے طالب رہتے ہیں۔ یار رات کو بستر چلو اور کوئی نہیں لینا، آج یہ تو لنگر لے لینا، جب بھی آپ بستر پر سوئیں اللہ کو یاد کریں، قل ہو اللہ آتی ہے وہ پڑھ لیں، فلق آتی ہے وہ پڑھ لیں، ناس آتی ہے وہ پڑھ لیں، فاتح شریف آتی ہے وہ پڑھ لیں، شروع میں میرے کریمہ کا درود پاک پڑھ لیں، آخر میں پڑھ لیں، اور فرشتے محافظ کرتے ہیں، اللہ درود و سلام کی وہ نعمت یہاں پر نازل فرمایا کرتا ہے۔ تو فرشتے رحمت کے طالب رہتے ہیں۔ مالک ہم پریشان ہیں، ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا، درود پاک پڑھا ساری رات بیٹھ کے، ہم اس کے منہ کو دیکھتے ہیں۔ ایک بندے نے زنا کاری کی، حرام کاری کی، صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ رہا ہے۔ مالک ایک چور یہ کام کر رہا ہے، سمجھ میں تو اس وقت آتا جب کسی مفکر کی بات ہوتی، کسی محدث کی بات ہوتی، کسی عالم دین کی بات ہوتی، کسی پڑھے لکھے سمجھدار بندے کی بات ہوتی، کسی مفسر کی بات ہوتی، تو سمجھ میں آتی کہ واقعتاً ہی اس پر سلامتی ہوگی، یا ان لوگوں پر بھی سلامتی ہوگی۔ فرمایا ہاں ان پر بھی سلامتی ہوگی۔ تم لوگوں کے منہ دیکھتے ہو کہ یہ ڈاکو کا منہ ہے، یہ چور کا منہ ہے، یہ فراڈیے کا منہ ہے، لیکن جب وہ درود پڑھتے ہیں تم ان کے منہ دیکھتے ہو
مریم آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت علماء اہل سنت۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ آپ نے پکا کر لینا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ پکا کر لینا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے۔ سورہ احزاب یہ سورج جب بھی پڑھی جائے نا، درود پاک نہیں سننا یار۔ میرے دل میں اس کی اصل میں شاگرد پتہ کس کا ہوں؟ قبلہ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ فیصلہ آباد میں ہی نہیں، پوری دنیا میں ہی آپ نے ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان کی زبان پر میرے نبی کا درود عام کیا ہوا ہے۔ ان کا اشارہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ تو سید احمد اسد صاحب آپ نے سنے، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ وہ بھی مفکر اسلام ہے، وہ واحد شخصیت ہے فیصلہ آباد کی جنہوں نے پوری روئے زمین پر آب کوثر کی کتاب لکھی، انہوں نے بڑی مشہور، ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ ہوا، ہر زبان میں ترجمہ ہوا۔ القرآن شریف بھی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو کمال کر دیا۔ میں بھی کسی زمانے میں بہت ایک شرارتی قسم کا بندہ تھا، میرا ماضی بھی اتنا صاف نہیں، بڑا داغدار ہے۔ میں لیکن قربان جائیں ایسے لوگوں کی صحبت، اس لیے اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا کریں یار، کچھ بھی نہ بیٹھا کریں، لنگر کے بہانے چلے جایا کریں، ان کے لنگر میں بھی شفا ہوتی ہے، ان کی صورتوں میں بھی شفا، یقین ان کی صورتوں میں بھی شفا ہوتی ہے، ان کے جوتوں میں بھی شفا ہوتی ہے۔ کبھی شفا اپنی کی شفا ہوتی کیا ہے؟ تو بات کیا ہے، میں نے سرنامہ کلام کے طور پر جو آیت کریمہ پڑھی، سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے، 26 نمبر پارہ ہے، 28-29 آیت کریمہ ہے۔ میں نے 29ویں آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا، محمد الرسول اللہ۔ اس میں 3 لفظ ہیں، ایک محمد ہے، ایک رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے۔ ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، صاحب مشکات نے بھی اس کو روایت کیا۔ امام مسلم کے میں نے صرف حدیث کے سینٹر سے الفاظ لیے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ قال من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت